بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سورۃ البقرہ کو ہم نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مختصر تفسیر کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی مختلف نشانیوں کے ذریعے انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، موسموں کا بدلنا ہے، آسمان سے پانی کا اترنا، کشتیوں کا چلنا اور زمین سے فصلوں کا اگنا انسانوں کے لیے اصل میں یہ سب چیزیں دیکھ کر بھی جو ایک انسان ہے جو فطرت پہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کام خود سے خود نہیں ہو رہے۔ یہ سب کرنے والی ہستی ایک بہت بلند ہستی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم نہ تو پانی پی سکتے ہیں، نہ سورج ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ یہ چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا، لیکن ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں خوبصورت انسان بنایا، ہمیں عقل سمجھ دی، شعور دیا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، پیرنٹس دیے، اور پھر اچھے اسکول دیے، اچھے استاد دیے، اچھے دوست دیے، گھر دیا، سب کی سب نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ اور نہ صرف یہ سب ضرورتیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے لیے قرآن نازل کیا، رسول بھیجے، پھر یہ کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ تھینکفل اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو انسان ہماری، اگر انسان بھی کوئی ہماری بہت کیئر کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے کہ وہ ہماری بہت کیئر کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ محبت تو پھر ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے کہ ماں باپ بھی تو ہمیں اللہ نے دی ہے، ہر نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے، تو ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اب اس محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی ہستی کو جانیں، اور اللہ کی ہستی کو ہم کیسے جانیں گے کہ ہم جب قرآن کو سمجھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہم ان پر عمل کریں۔ سب سے زیادہ محبت کا پتہ وہاں چلتا ہے کہ جب اللہ کی کوئی بات آ جائے تو کیا ہم سب کچھ چھوڑ کے وہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہے، اٹھ جائیں میرے بندے، تو کیا ہم سب اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں؟ اگر تو ہم اٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کی بات کو ماننے والے بندے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں اٹھتے، اگر ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، پھر ایسی محبت کا تو فائدہ نہیں نا۔ تو محبت کا پریکٹیکلی بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہاں ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اچھے طریقے سے غور سے سنیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف برائی سے، بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اچھا کام کرنے سے نہیں روکا، کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ کہا کہ جو بھی حلال چیزیں ہیں، جو بھی میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو کھاؤ، شکر کرو، خوش رہو، لیکن برے کاموں سے بچو۔ جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، دل میں کسی کے لیے غصہ نہیں رکھنا، اور بس محبت کرنی ہے، سچ بولنا ہے،
اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، نماز کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، بس یہ دو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے کہا، باقی اور کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بری باتوں سے روکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، چوری ہو گئی، یہ جو گندے کام ہے نا، اللہ نے صرف اس سے روکا ہے اور کسی چیز سے نہیں روکا۔ اس کے بعد جو ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس پر بحث کرتے تھے، کرسچن کہتے تھے ہم تو بیت المقدس کی مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت افضل ہیں۔ اب یہودی کیا کہتے تھے، نہیں ہم تو اس حصے کی طرف، ہم مغربی حصے کی طرف کرتے ہیں، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ زیادہ نیک ہیں۔ اور مسلمانوں کا جو قبلہ چینج ہوا اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اچھا انہوں نے تو اب قبلہ بدل لی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ یہ نہیں ہے نیکی صرف کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو اور اس پر ہی فخر کرنے لگو کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم زیادہ نیک ہیں، ہم اس طرف نہیں۔ یہ تو ایک مرکز کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو کا ایک ایک چیز ایک مرکز ہے کہ ہر مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک یونیفارمٹی ہے ان کے اندر، بس ایک ان کو ایک رخ دے دیا گیا۔ اصل میں جو نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود اس کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ کن لوگوں پر؟ اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، جب بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے، اور تنگ دستی میں، اچھے حالات میں اور تنگ دستی میں، یا دکھ درد ہے، لڑائی ہے، ہر حال میں صبر کرے، اپنے دین پر قائم رہے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ بہت ایک جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصل جو نیکی کے کام ہے وہ بتا دیے۔ ایک تو ان کا تعلق، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ہوگا کہ سب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سب کا حساب ہوگا، پھر اچھے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہوں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بس وہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو ہمارا اس چیز پر ایمان ہے الحمدللہ۔ پھر فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی، تمام نبیوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ تو ایمان جس کا تعلق دل سے ہے، یہ تو شکر ہے ہمارا ہے۔ اب ہم نے کام کیا کرنے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو پیسے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کے باوجود اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کس کس پہ خرچ کرنا ہے؟ جو ریلیٹیوز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی ضرورتیں پورے کریں، ان کو وقتاً فوقتاً تحائف دیں۔ پھر یہ جو غریب لوگ ہیں معاشرے میں، ان کی مدد کریں، اس میں یتیم، مسکین، مسافر، کیونکہ پہلے جو سفر کرتے تھے وہ بہت بعض اوقات لمبے لمبے سفر، ایک ایک مہینے کا سفر لگ جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں، تو بعض اوقات کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا، بعض اوقات کیونکہ اس وقت لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پہ کرتے تھے، بعض اوقات وہ سواری مر جاتی تھی، اب وہ سواری بھی نہیں ہے، اب کیسے واپس جائیں؟ تو وہ مسافر بیچارے بہت برے حالات میں ہو جاتے تھے، اس لیے اس وقت کہا کہ ان پہ خرچ کرو۔ اور ابھی بھی اگر کوئی مسافر ہے کہ اپنے گھر سے دور آ گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے ہیں جانے کے لیے واپس، تو اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غلام اس وقت تھے تو ان کو آزاد کرانے کا بہت زیادہ ثواب تھا، اب تو غلام نہیں رہے۔ اب اس کی جگہ یہ کہ اگر کوئی انسان قرض میں پھنس گیا ہے، کسی ضمانت میں پھنس گیا، تو اس کا پھر اس میں مدد کی جائے۔ پھر کیا ہے؟ نماز کو پابندی سے ادا کرنا،
یہ اللہ نے کہا نیکی کا اصل کام یہ ہے کہ بس یہ نہیں کہ ہاں ہم قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، نہیں، اب اس کا جو کس وجہ سے کرنا ہے اس میں پابندی آئے، پابندی سے نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، ہمیں اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اس کی پابندی کرنی، کسی صورت ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ اور پھر زکوٰۃ، ابھی تو آپ لوگ چھوٹے ہیں تو زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ ابھی آپ پر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہاں جو بھی کچھ ہمارے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہے یا ہمیں پیسے پاکٹ منی ملتی ہے اس میں تھوڑا سے تھوڑا ہم کچھ نہ کچھ پاکٹ منی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد میں صدقہ چندہ ڈال دیں، یا پھر یہ کہ ماں پیرنٹس ہمارے کہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں ہم بھی اس میں سے تھوڑے سے پیسے دے دیں کہ یہ 20 روپیز یا 30 روپیز آپ میرے بھی اس میں دے دیں، 50 روپیز جو جتنے دے سکتا ہے، بس اتنا سا ہمیں پتہ ہو۔ انشاءاللہ جب اتنا سا پتہ ہوگا تو پھر بڑے ہو کر ہم خود ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ پھر جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، وعدے میں ہر کمٹمنٹ آ جاتی ہے، چاہے ہم اسکول جا رہے ہیں ہم نے پڑھنے کا کمٹمنٹ کیا ہے، ہم نے مسلمان ہیں اب ہمارا کمٹمنٹ اللہ سے ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اس میں پھر جو جو ہمیں احکام پتہ چل رہے ہیں، اللہ کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن پڑھنے کی ہم نے کمٹمنٹ کیا، اب اس سے ہم نے جان نہیں چھڑانی، اس کو اچھے سے پڑھیں۔ یہ ہے وعدہ کرنے میں آپ کی ہر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور پھر ہر حال میں صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے دین پر قائم رہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں او آج تو ہم بہت تھک گئے، آج نماز نہیں پڑھی گئی، یا ہم آج بازار چلے گئے، سیر کرنے چلے گئے، نہیں، جیسے بھی حالات ہیں ہم نے اپنے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور مشکل کوئی وقت آ گیا ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی جنگ، کوئی اس طرح سے اللہ نہ کرے حالات کبھی بھی، استغفر اللہ، بعض جیسے کرونا آ گیا تھا، کیسی پریشانی کا وقت تھا، تو جیسے ہر حالات میں صبر کرنا، اللہ سے جڑے رہنا، اصل میں یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سچے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں۔ تو اب آپ یہ سب باتوں کی ہم نے لسٹ بنا لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو نیکی کہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اچھے سے اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں اور بار بار ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں نیکی کیا ہوتی ہے۔ اور اس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت بر کا کیا مطلب ہے؟ نیکی، یعنی کہ وہ آیت جس میں نیکی کی ڈیفینیشن بتا دی، نیکی کی تعریف بتا دی کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ ہم نے کچھ سے شاید کچھ اور چیزوں کو بھی ہم نیکی سمجھتے ہوں، لیکن اصل میں جو نیکی کے کام ہیں وہ یہی ہیں۔ تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اس کو بار بار سنیں، سمجھیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔